نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک کلپ سن رہا تھا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتم کا، تو انہوں نے جنگ وحد میں عبداللہ ابن ابی بن سلول کے ساتھ جو 300 لوگ چلے گئے تھے جنگ وحد میں، تو 1000 میں سے 300 لوگ چلے گئے اور 700 لوگ باقی رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1/3 لوگ گویا کے منافق ہیں، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے تو وہ 1/3 سے زیادہ منافق تھے، کافر تھے، یہ انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی۔ عرض یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو رہتا ہے اس کو صحاب کہتا ہے، ساتھی۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ہے وہ آپ کے ساتھ لیکن صحابی نہیں ہے، وہ جس کو ہم اب صحابی کہتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے۔ صحاب کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو آپ کے ساتھ رہے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ نہیں رہے ہیں۔ صحابی ہم اس کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ آپ کو دیکھا ہے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہے۔ یہ جو پہلی قسم منافق کی ہے، وہ ایمان کے ساتھ آپ کو نہیں دیکھا، آپ کے ساتھ رہے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا، اس لیے ہم جس کو صحابی کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو پہلی قسم منافق کی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ دیکھا تو ہے لیکن کافر ہو گئے بعد میں، اور جیسے بنو حنیفہ یہ بعد میں کافر ہو گئے تھے، تو ایمان کے ساتھ ان کا خاتمہ نہیں ہوا۔ تو وہ صحابی ساتھ تو ہے لیکن ہم جس کو صحابی کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ انہی کے بارے میں ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اور بخاری شریف کا نمبر ہے 4625۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز آئیں گے، کچھ لوگوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میرے ساتھی ہیں، تو نبی کے فرشتے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد جنہوں نے کیا کیا، یہ آپ کے ساتھی نہیں رہے۔ فاقول یا رب اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ 2 درجے ہوئے۔ تیسرا صحابی ہیں، ایمان کے ساتھ آپ کے پاس ایمان لایا ہے، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، لیکن احادیث کی کتابوں میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ان کتاب بڑی بڑی کتابوں ان کی کوئی فضیلت نہیں ان نام کے ساتھ۔ ایک صحابی وہ ہے، صحابی ہے لیکن ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایسے صحابی کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف تو آپ بہت دیکھیں گے میرے بعد۔ فرمایا لا تتخذهم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو تانے کا نشان نہیں بنانا، میرے ساتھی ہیں۔ اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابی کے بارے میں تم ڈرو، میرے صحابی کے بارے میں ڈرو۔ پھر فرمایا لا تتخذهم غرضا بعدی، میرے بعد بار بار ان کے برائیوں کو بیان کر کے، مشاذرات کو بیان کر کے، اس کی خامیوں کو بیان کر کے نشانہ بنانا یہ مت کرو۔ غرضاً کے معنی نشانہ بنانا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا۔ یہ عام صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا، بلکہ یہ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، حدیث کا نمبر ہے 3861، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو تم گالی مت دینا، برا بلا بھی نہیں کہنا۔ تو یہ تیسرے درجے کے صحابی ہیں جس کی بڑی فضیلتیں نہیں ہیں احادیث کے اندر۔ ان کو بھی کہا کہ گالی بھی نہ دو، ان کی برائیوں کو بیان نہ کیا کرو۔ آج کل ہمارے اہل سنت والجماعت، شیعہ تو پہلے سے کرتے ہی تھے، اہل سنت والجماعت بھی بہت سارے لوگ روایات کو، یعنی روایت بھی نہیں ہے، حدیث کی روایتیں نہیں ہیں، بہت بعد کے 400 سال بعد کے تاریخ کی کتابوں سے لے کر کے برائی بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ خامی تھی، اس صحابی میں یہ خامی تھی، ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مت کرو۔ اہل سنت والجماعت اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں، کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، اس کے مشاذرات کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی، اور واقعی اجتہادی غلطی ہے۔ میں کسی کلپ میں بنا کے بتاؤں کہ اجتہادی غلطی ہے ان کی۔ یہ تیسرے درجے کا ہے۔ چوتھے درجے کے وہ صحابہ ہیں جن کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، احادیث میں موجود ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسنین، حضرت علی، ان صحابی کی بڑے بڑے فضیلتیں احادیث کے اندر ہیں۔ یہ وہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ 3 درجے ہیں، اس میں صحابی بھی ہیں،
ان کی بڑی بڑی فضیلتیں بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ چوتھے کے بارے میں عام طور پر شیعہ حضرات منہ کھولتے ہیں۔ ہمارے سلمان ندوی نے بھی اس کے بارے میں منہ کھولا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی ہے، طاغی ہے، غاصب ہے، قاتل ہے فرما دیا۔ حضرت ہریرہ کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آدھی حدیث گول کر گئے حضرت معاویہ کے ڈر سے۔ اس قسم کی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں۔ کہاں ہوا پتہ آپ کو؟ یہ چوتھے درجے کے صحابی ہیں۔ اگر یہ ایسے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جھوٹی ہو جائے گی۔ وہ تو فرما رہے ہیں ان کی فضیلت، وہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ ہادین مہدین، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ طاغی ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں جھوٹی ہو جائے گی۔ اور یہ چوتھے درجے کے صحابی ہیں۔ تو پہلا منافق، دوسرا جو مسلمان تو تھے لیکن بعد میں کافر ہو گئے، تیسرے درجے کا عام صحابی جس کی فضیلت احادیث کی کتاب میں نہیں ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ذکر مت کرو۔ اور چوتھے درجے میں وہ صحابی جس کی بڑی بڑی فضیلتیں احادیث کی کتابوں میں، اس کے بارے میں تو ہمیں منہ کھولنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ان کے بارے میں منہ کھولیں گے تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ حدیث جھوٹی ہو جائے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ افضل ہیں اور آپ فرمائیں کہ افضل نہیں ہے، طاغی ہے، فاسق ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، صحابہ سے اعتماد ہو جائے گا۔ تو بتائیے کہ حدیث کتاب آپ کیسے پڑھیں گے، اس پر عمل کیسے کریں گے، کیسے آپ سمجھیں گے، عبادت کا آپ کو جذبہ کیسے پیدا ہوگا، قرآن پاک کے پڑھنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، احادیث کے پڑھنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا، مر مٹنے کا صحابی پر جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ آپ کے دل میں تو نفرتیں ہیں ساری۔ تو ہمارے سلمان ندوی دامت برکاتہم نے یہ تاثر دینے کو، مجھے بڑا حیرانگی ہوئی، یار ندوی میں پڑھ کر کے ایسے کر رہے ہو؟ تمہارے بزرگ تو ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو نہیں تھے، وہ تو ہمارے سر کے تاج تھے یار۔ آج بھی مولانا رابعہ صاحب سر کے تاج ہیں، بہت سارے بزرگ ندوی میں میرے سر کے تاج ہیں۔ بھائی آپ کیسے نکل گئے کہ صحابہ جو اجل صحابہ ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اور آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے رات دن صبح شام، رات دن صبح شام، کبھی تحریف قرآن، کبھی نزوک نزولی، کبھی صحابہ پر، کبھی ہورا پر، سب پر آپ لپیٹ رہے ہیں۔ آپ سوچیں اس کو۔ اور جو لوگ اتباع کرنے والے ہیں سلمان ندوی صاحب کا، میں احترام کرتا ہوں ان کا، بڑے بزرگ ہیں، یعنی علمی شخصیت ہے، میں آج بھی احترام کرتا ہوں، لیکن اس کی اتباع کرنے والے ابھی بھی کہتے ہیں بھی علمی صاحب کیا جی، بہت بڑا دھار مارا جی، بہت سارے علمی چیز لیے جی، بہت شعر مارے جی، آپ سمجھتے نہیں ہیں جی، یہ اس کے متبعین کہہ رہے ہیں۔ اور وہ بھی کوئی ندامت نہیں کر رہے ہیں مولانا صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا میں نے علمی کام کیا ہے۔ بھائی یہ چوتھے درجے کے صحابی کو آپ لپیٹ کر کے منافقین میں لے جا رہے ہیں، کافر میں لے جا رہے ہیں، فاسق میں لے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سمجھیے ساری حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے اہل سنت والجماعت کے سارے مسلک والوں سے، دیوبندی سے، بریلوی سے، اہل حدیث سے، یا ندوے والے سے، قاسمیت سے، سب سے میری گزارش ہے کہ صحابہ کا احترام برقرار رکھو، ہمارے بزرگ پر بہتر رکھا ہے، اور مشاہدات صحابہ کو اجتہادی غلطی پر کیا، تاکہ لوگوں کے دل میں اس کے بغض پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس پر احتیاط رکھنا چاہیے۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔